الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصم۔ برادران اسلام اور ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صیام آپ سب کو مبارک ہو، اور اس مبارک مہینے کا یہ پہلا جمعہ بھی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکات و فیوز سے ہم سب کو برابر کرے، بخیر و خوبی اس پورے مہینے کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ حضرات، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس مہینے کی بھی ایک خاص رات میں اس قرآن پاک کا نزول اس آسمان دنیا پر ہوا، جس کے لیے الگ سے ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، جس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے، اور جانتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ کیا خاص بات ہے اس رات کی، جسے ہزاروں مہینوں پر افضلیت حاصل ہے، یعنی بے شمار افضلیت حاصل ہے؟ اور پھر اس رات کا، اس خاص مہینے میں، جس مہینے میں یہ رات آئی ہے، اس پورے مہینے کو ایک خاص مہینہ قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اور سورہ قدر میں یہ فرمایا ہے کہ اسے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ گویا وہ شب قدر اس رمضان کے مہینے میں ہے۔ اس قرآن کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور اس کی ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی باتیں اس میں صاف صاف بیان کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اب تم میں سے جو اس مہینے کو پائے، جسے یہ نصیب ہو اس مہینہ، تو اس میں وہ روزہ رکھے۔ تو پورا مہینہ گویا اس بات کے لیے مخصوص کر دیا گیا کہ اس مہینے میں روزہ رکھا جائے۔ حضرات، اس مہینے کی جو اصل خصوصیت ہے، جو بیان کی اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ ہے کہ اس میں اس نے اپنا کلام نازل کیا ہے، اور جس رات کی یہ خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کا کلام نازل ہوا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا، ایک انقلابی پیغام لے کر یہ دنیا میں نازل ہوا ہے۔ بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے اس رات میں، اور اس مہینے کی اس رات میں۔ اور پھر یہ بات کہ یہ
رمضان کے اس مہینے کو روزے سے جوڑ دیا گیا اس رات کے سلسلے میں۔ دن کے اوقات میں روزے رکھو، رات کے اوقات میں اللہ کے اس کلام کو پڑھو، سمجھو، اس پر غور کرو اور دیکھو اس میں تمہارے لیے کیا ہدایات آئی ہیں، ان ہدایات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو، اور جو ہدایات پوری انسانیت کے لیے اس میں آئی ہیں اسے انسانیت تک پہنچاؤ، پوری انسانیت تک، اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دلاؤ، ان کو اس پر راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ انسانیت جو اللہ کو بھول گئی یا اللہ کے راستے سے بھٹک گئی ہے، بے راہ رو ہو گئی ہے، اس کی ہدایت جب اس کلام میں موجود ہے تو اب اہل ایمان کی کی ذمہ داری ہے، ان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس کلام کے ذریعے تمام انسانوں کو فیض یاب کرنے کی کوشش کرے، اس کے پیغام سے آگاہ کریں۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم اور آپ اس کا مطالعہ کریں، اس پر غور و فکر کریں۔ راتوں میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو جاری کر دیا کہ راتوں میں قیام اللیل ہوگا، اور یہ قیام اللیل تہجد کی شکل میں، تراویح کی شکل میں ہوگا۔ تہجد تو سال بھر ہے موجود اور اس کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، تمام نفل عبادات میں اس پر سب سے زیادہ فضیلت اس کو حاصل ہے، تمام نفل نمازوں میں، لیکن اس رمضان کے مہینے میں خاص طور سے تراویح کا سلسلہ بھی جاری کر دیا تاکہ تمام انسان اس سے فیض یاب ہو سکیں اور کوئی بھی اس سے محروم نہ رہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہر انسان کو اس قرآن کو سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے تاکہ اس کے مطابق وہ عمل کر سکے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے ان احکام کے مطابق جو قرآن میں نازل ہوئے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ روزہ جو ہم پر فرض کیا گیا ہے، ہمیں بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے تو نہیں کیا گیا ہے۔ دن کے اوقات میں کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، جنسی خواہشات جائز ذریعے سے پورا کرنے کے سلسلے میں دن کے اوقات میں پابندی لگائی گئی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے دن کے اوقات میں تعلق قائم نہ کریں، لیکن رات میں اس کی اجازت دے دی گئی۔ جس طرح کھانے پینے کی اجازت دی گئی، اسی طرح شوہر اور بیوی کو اس بات کا حق دیا گیا کہ رات کے اوقات میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، لطف حاصل کریں۔ اس کا موقع ہے جس طرح اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اس کی رزق سے افطار کے وقت وہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس سے ان کو انبساط اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ روزے دار کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ روزے کے دوران جس وقت وہ روزہ رکھے اس بات کا خیال رکھے کہ اس کی نظروں کا بھی روزہ ہے، اس کی آنکھیں غلط چیزوں پر نہ پڑیں، اور اگر پڑیں تو اس سے آنکھیں وہ پھیر لے۔ اس کے کان کا بھی روزہ ہے، غلط باتوں اور غلط قسم کی چیزوں کو سننے کی کوشش نہ کرے، اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس کی زبان کا بھی روزہ ہے، جس طرح دن کے اوقات میں کھانے پینے سے اسے منع کیا گیا ہے، اسی طرح اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ غیبت، چغلخوری اور جھوٹ اور فحش باتیں ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کا روزہ ہے، اور پھر اس پیٹ کا روزہ ہے جس کو پاک رزق سے بھرنا ہے۔ اس روزے کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک مہینے بھر ہماری اس بات کی پریکٹس کرائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ سنت جاری کرائی ہے، اور قرآن میں اس کا واضح حکم دیا ہے کہ لگاتار ایک مہینے تک ہم روزے رکھیں، اور گویا اس بات کے پابند ہو جائیں کہ جس وقت ہمیں کہا جائے کہ کھانا چھوڑ دو اسے ہم کھانا چھوڑ دیں، اور جس وقت یہ کہا جائے کہ اب تمہیں کھانے کی اجازت ہے تو اس وقت کھائیں، اس وقت رکے نہیں۔ سحر میں سحر ضرور کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ آخر وقت میں سحر کریں تاکہ روزہ آسانی سے گزر سکے۔
اور افطار میں تعجیل کریں، جلدی کریں، جس طرح اہل کتاب اس میں تاخیر کرتے تھے۔ تو فرمایا یہ کہ یہ جو رمضان کا روزہ ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح پچھلی امتوں کو بھی فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم ایک تقوی اختیار کرو۔ تقوی یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پر عمل کیا جائے، اور جس وقت اسے روک دیا جائے اس سے رک جایا جائے۔ اپنی پوری زندگی میں اپنے ہاتھ پیر سے، اپنے کانوں سے، اپنے آنکھوں سے، اپنی زبان سے وہ افعال نکلنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور ان اعمال سے، ان باتوں سے رک جانا چاہیے جو اسے ناپسند ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو رات کے وقت اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت دی، اہل کتاب نہیں جاتے تھے، اور اس کی وجہ سے واضح حکم جب نہیں آیا تھا تو اہل ایمان بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے وہاں جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ تم خیانت کر رہے تھے، جس بات کو تم غلط سمجھتے ہو اس پر عمل مت کرو۔ ایک طرف غلط سمجھتے ہو پھر عمل کرتے ہو، یہ خیانت ہے۔ تو اہل ایمان کو اس خیانت سے روکا، اس بات کی اجازت دی کہ راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم رہ سکتے ہو آرام سے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو خیانت سے تعبیر کر کے یہ ہمیں بتا دیا کہ جن احکام کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں، ان کی خلاف ورزی ہم جان بوجھ کر نہ کریں، ورنہ یہ خیانت ہوگی۔ اور پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے اموال ناروا طریقے سے، ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو روزے کا اس حلال رزق سے اور حلال طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ وہ شخص جو روزہ رکھتا ہو، جو تلاوتیں کرتا ہو، تراویح ادا کرتا ہو، اور نمازیں زیادہ سے زیادہ نفل کا اہتمام کرتا ہو، دوسرے تمام افعال و اعمال کرتا ہو، رمضان کے علاوہ کے دنوں میں بھی نفل روزے رکھتا ہو، لیکن اگر وہ اپنا پیٹ حرام مال سے بھرتا ہے تو یہ جسم جو حرام مال سے پلا ہوا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں جس میں روزے کو فرض کیا، اس میں یہ فرمایا کہ یہ رمضان جو ہے اس میں ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو، اس میں یہ بات بھی فرمائی کہ تم ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے اپنے کسی رشتہ دار کا، کسی وارث کا حق نہ مارو، کسی کا مال نہ کھا جاؤ، رشوت ستانی نہ کرو، ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو یہ تمام باتیں حضرات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ ماہ صیام جو ہمارے لیے آیا ہے، روزے رکھنے کے لیے آیا ہے، اور ان تمام کاموں کو اس میں کی پابندی کرنے کے لیے آیا ہے جس کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے، اور ان تمام کاموں سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے جس میں اس سے روکنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اس ماہ میں ایک خاص بات یہ بھی کہی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ صبر ہے اور ماہ مرحمت و مواسات ہے، لوگوں کی ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے۔ اس وقت حالات آپ کے سامنے ہیں، لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، معاشی حالات پچھلے سال بھی بہت خراب ہو گئے تھے، لوگوں کے بزنس متاثر ہوتے ہیں، آمدنیاں متاثر ہوتی ہیں، غریبوں کے حالات برے ہو جاتے ہیں، تو لوگ امداد کے لیے بڑھیں اور اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے، کسی کی بنیادی ضروریات جو ہے وہ پوری ہونے سے نہ رہ جائیں، اس بات کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ یہ تمام احکام اس ماہ مبارک میں بطور خاص دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کر دیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام باتوں اور حرکتوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی ممانعت کی گئی ہے۔ بارک اللہ لنا و فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔